تو ان کی صلاح کو قبول کرو. تو کافر کا کفر اگر موجب قتل ہے تو صلح کا کیا معنی؟ انا سالم لمن سالمنی تو محارب لمن حاربنی. جو مجھ سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا, تو مجھ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا. اگر کفر موجب قتل ہے تو پھر اس تقسیم کا کیا معنی؟ کوئی معنی نہیں. تو نبی اسلام کے فراہیم کی فقاہت کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ بقول تمہارے فتوے کے اس تحجر سیاسی کہ تحجر دینی کی بنا پر تم نے کسی کی تقریر کر دی اور اس کے بعد تفسیر کی راہ پر سوچ رہے ہو اور تفسیر پر آمادہ ہو تو یہ بات تفسیر کے جواب کی دلیل نہیں بنتی. اس کے الگ کرے کا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القاتل یأتی یوم القیامہ المقتول یأتی یوم القیامہ متعلقا بقاتله أوداجه كسب دما ويقول يا رب صلح فيما قتله. کہ مقتول قیامت کے دن آئے گا اپنے قاتل کے ساتھ لٹکا ہوا چمٹا ہوا, یعنی قاتل خود بھی آ رہا اور اپنے ساتھ اپنے مقتول کے بوجھ کو اٹھا کر لا رہا. اب وہ ایک مقتول ہو, 2 ہو, 10 ہو, بعد اوقات ایک بندے نے ایک جگہ دھماکہ کر دیا, 40 سال میں مر گئے, 100 مر گئے, وہ سارے چمٹے ہوئے اس کے ساتھ. وہ اوداج ہوتا شو دما اور اس کی شہرت سے خون نہ بدل بلکہ خون کے فوارے چھوٹنے. بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا سر جو ہے اس کے دھڑ سے الگ ہوگا اور اس کا سر یوں اس کے ہاتھ میں رکھا ہوگا. مقتول اپنا سر اپنے ہاتھ میں رکھ کے لائے گا اور صرف اس کی گردن جو ہے یہاں تک اس کا جسم جو ہے وہ سالم ہے اور گردن سے فوارے کی طرح خون ابل رہا ہوگا اور سر جو ہے وہ اس کے ہتھیلی پر ہوگا. جو اسے پہچانا جائے گا کہ یہ قاتل ہے اور یہ مقتول. کتنا تاریخ ہوگا. فرمایا کہ فیو قفان اندر رب, پھر ان دونوں کو روک دیا جائے گا پروردگار کے طرف. مقتول چلتا جا رہا ہے, وہاں لیتا جا رہا ہے, سن ہوتی میں قتل یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. اب وہ پکارتا جا رہا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی عدالت جہاں قائم ہوگی وہاں ان کو روک لیا جائے گا. پھر اللہ رب العزت اپنا انصاف فراہم کرے گا کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا خطرناک معاملہ. اور یہ چیز قرب قیامت کی نشاندہی کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کتنا امیات سے ڈرایا, کتنا امیات اندھے فتنے. صحابہ مجھے یہ فتنہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں قتل کی صورت یہ ہوگی کہ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا ہے, کیوں قتل کر رہا ہے, اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے, اس کا کیا گناہ. فرما کہ جب یہ بات ظاہر ہو جائے, فتنے کی شکل جب ظاہر ہو جائے تو فن پھر دجال, پھر دجال کا انتظار کرنا. اما اليوم و اما الغد, وہ آج بھی آ سکتا ہے اور کل بھی آ سکتا. اس کے بعد قتل کی یہ صورت حال جو ہے یہ قیامت کی قریبی علامتوں میں سے, کیونکہ دجال کا فتنہ قیامت کی انتہائی قریبی علامتوں میں سے. دجال کے فتنے کے چند سالوں کے بعد قیامت آ جائے, چند سالوں کے بعد, یہ قریبی علامتوں میں. یہ کتنا خطرناک شرعی محدود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے آنکھ کے اشارے سے اپنے کسی بھائی کے قتل میں ملوث ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قاتل ہی قرار دے. وہ قتل نہیں کر رہا لیکن آنکھ کے اشارے سے کوئی اشارہ مہیا کرتا ہے کہ آج وار کر دو, تو وہ قتل کرنے والا بھی قاتل ہے اور اشارہ کرنے والا بھی قاتل ہے. بلکہ قاتل کو آنکھ کے اشارے سے بچانے والا وہ بھی قاتل ہے. وہ قتل میں شریک نہیں لیکن آنکھ کے اشارے سے قاتل کو بھاگنے کا اور نکلنے کا اشارہ کرتا ہے, وہ بھی قاتل ہے. قتل کا یہ معلوم ہے گمبھیر. ایک شخص اپنی طرف سے حکم لگائے تنفیر کہ منہج پر قائم ہو اور پھر اس بنا پر وہ گاؤں کے اندر شرعی محاذیر کا شکار ہو جائے, تحفظ کا شکار, جماعت سازی کا شکار, علیحدگی کا شکار اور شیطان کے فطروں کا شکار, پھر اس بنا پر وہ قتل اور تفجیر کے منصوبے بنائے, تو یہ تمام اس دور کے وہ محارک ہیں تو بڑے خطرناک. پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم وابستگی اختیار کریں اس گروہ کے ساتھ جو صحیح منہج پر قائم ہو کر اللہ کے دین کا کام کریں.
کوئی کا دکا کوئی عیب ہے، ان عیبوں کی اندر رہ کر اصلاح کرو، اور اصلاح کر کے اللہ کے اجر پاؤ، اور پھر ساتھ ساتھ رہو، کسی کی قیمت نہ کرو، الزام تراشی نہ کرو، بہتان تراشی نہ کرو، نمیمہ نہ کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے علماء سے تعلق رکھو۔ یہ چیز میں آخر میں عرض کر رہا ہوں، اس کی اہمیت آپ کے یہاں کچھ نہیں، اس معاشرے میں علماء کا کوئی مقام نہیں، لیکن یاد رکھے کہ علماء کا مقام ہر معاشرے میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ۔ ایک شخص کروڑ سرمایہ خرچ کرے دین کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے، غریب ہو کر، مسکین ہو کر، وہ ایک عالم کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص صبح کو بیٹھے اور شام تک سونے کے سکے بانٹتا رہے، اور ایک عالم اسٹیج پر کھڑا ہو کر ایک بار کہہ دے قال رسول اللہ، تو اس کا یہ ایک بار کا قال رسول اللہ کہنا اس کے دن بھر کی سخاوت سے اور دن بھر کے صدقات سے افضل۔ یہ مثال آپ کو دیکھو، یہ کل بھی میرا پروگرام تھا لاہور میں، اور میری مثال تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے 5575 حدیثیں روایت کی، اور وہ حدیثیں ساری موجود ہیں، ان سے تابعین نے لی، ان سے تبع تابعین نے لی، ان سے آگے ائمہ نے لی، محدثین نے لی، 1 سے 10 نے سنی، 10 سے 100 نے سنی، 100 سے ہزاروں نے سنی، ہزاروں سے لاکھوں نے، لاکھوں سے کروڑوں نے، آج تک وہ پڑھی جا رہی اور قیامت تک پڑھی جاتی رہی۔ یہ تو ایک پہلو۔ دوسرا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہزاروں سخی ہوں گے، ہزاروں سخی سخاوت کرنے والے اور اپنے مال بچانے والے، کسی ایک کا نام بتائیں، سب کا راجا، وہ ایک وقتی ایک نیکی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ علم جو اللہ کا نور ایک عالم پھیلاتا ہے، یہ پوری دنیا کو منور کر سکتی ہے۔ تمہاری سخاوت ایک بھوکے کو کھانا کھلا سکتی ہے، ایک فقیر کو مالدار کر سکتی ہے، اور کچھ اجتماعی کام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ابو ہریرہ کا عمل آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں انہوں نے جو بیان کی وہ رہتی دنیا تک موجود ہے، پوری دنیا ان حدیثوں کے نور سے منور۔ وہ علماء جو اس مشن کے وارث ہیں، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کی گرد کو کوئی نہیں پا سکتا۔ تو اس معاشرے میں علماء کا مقام نہیں، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں میرے اساتذہ کا مقام ہو، میرے مشائخ کا مقام ہو، اور میرے مشائخ کی تعظیم ہو۔ یہ تعظیم تمہاری نجات اور یہ تعظیم تمہاری کامیابی، اور یاد رکھو کہ علماء کی قیمت کرو گے، علماء پر بہتان لگاؤ گے، تو اس کا نقصان علماء کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان تمہیں ہوگا۔ ابن عساکر ایک محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ لحوم العلماء مسمومۃ، تو علماء کے جو گوشت ہے وہ زہریلے ہو، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا۔ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں کہ غیبت کرنا، اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک عالم کی غیبت کرو گے تو اس کا تم گوشت کھائے جو کہ زہریلا ہے، مانا عالم کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کے زہر سے تمہاری موت واقع ہوگی، تم مر جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ تو مجھے اپنے مشائخ کا، اپنے علماء کے اساتذہ کا احترام اور تعظیم چاہیے اس معاشرے میں۔ یہ ایک بڑی کارگر نصیحت آپ کو کر کے جا رہا ہوں کہ ان فطروں سے، ان امراض سے اگر بچاؤ چاہیے تو علماء سے جڑے رہو، علماء سے تعلق جوڑے رہو۔ میرے بھائی کسی مسئلے میں کسی عالم سے اگر اختلاف ہے تو اس بات کو اچھالنے کی بجائے اس عالم کے پاس آ کر مسئلے کو سنا جائے، سمجھا جائے، اور نیت یہ نہ ہو کہ میں نے مناظرہ مجادلہ کرنا ہے، نیت جو افہامت و دین کی ہو سکتا ہے غلطی عالم کی ہو تو اپنی اصلاح کر لو، ہو سکتا ہے غلطی تمہاری ہو تو اپنی اصلاح کر لو، اور بجائے اس کے کہ اس کو تم ملو ہی نہ اور پورے معاشرے میں تشہیر بھی کر رہے ہو اور تنفیر بھی کر رہے ہو اور دین کے ساتھ نقصان پہنچا رہے ہو، یہ خطرناک اصلاح، خطرناک اصلاح۔ سفیان ثوری کو روایت کرتے تھے کہ دو کام فقیہ ہو اللہ تعالیٰ سے جمع نہیں لکان ہو الجماعت، کہ دنیا والوں ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو، پہاڑ کی چوٹی پر، جہاں جانے کے لیے تم کو کئی گھنٹے درکار ہو، پھر واپس آنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہو، تو تم پر یہ فرض ہے کہ اس کے پاس جاؤ، روز جاؤ اور اس سے استفادہ کرو، پہاڑ پہ چڑھو اور اس کے بعد جاؤ، اس سے ملو جائے، کم از کم روز میں تو اگر کسی مسئلے پر اشکال ہو تو پھر تو ضرور جاؤ تاکہ تمہارا اشکال دور ہو جائے اور تمہارے ایہام دور ہو۔ لکان حول جماعت، وہ تمہارے لیے جماعت ہے، تمہارے لیے ڈھال ہے،
تمہارا وہ پردہ ہے اور تمہارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے گا. اس کے پاس جب اسے عزیز رہتا ہے کہ جس شخص کو دینی مسئلے میں الجھن پیش آ جائے اور کسی عالم کا قصد کرے تو گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو علماء سے رابطہ، علماء سے تعلق، یہ تو گناہوں کی بخشش ہے. پھر ایک علم نور اس کے سینے سے نکلے گا اور آپ کے سینے میں منتقل ہو کر آپ کے سینے کو منور کر دے گا، آپ کے سینے کو منور کر دے گا. تو ان کے اخراج و احترام کی ضرورت. ایک شاعر کا قول ہے کہ ان المعلم والطبیب نہیں لا ينصحان اذا هما لم يكرما، کہ ڈاکٹر اور عالم دین یہ دونوں اس وقت تک تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی عزت نہیں کرو. ایک طبیب اور ایک عالم دین اس وقت تک خیر خواہ نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی عزت نہ کرو. طبیب کا مقام کم ہے کیونکہ وہ تمہارا جسمانی معالج ہے، لیکن ایک عالم دین تمہارا روحانی معالج ہے. طبیب کے علاج کا تعلق اس دنیا تک محدود ہے اور ایک عالم دین کے علاج کا تعلق دنیا کے بعد قبر تک اور قبر کے بعد حشر تک اور حشر کے بعد جنت کے داخلے تک محدود ہے. اتنا وسیع کا کردار. تو اگر اس کی عزت نہیں کرو گے اور تنظیم و تحریر کی سیاست پر چلو گے تو بھائی اس کا نقصان نہیں، اس کا فائدہ ہے. اس کا فائدہ ہے، نقصان تمہارا کہ تم ایک زہریلا گوشت کھا رہے ہو، تمہاری موت آ گئی. اور حدیث آپ نے سنی، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی دوست سے عداوت قائم کرے گا اس سے میں اعلان جنگ. اور ایک عالم کا نقصان کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وقتی طور پر لوگ باتیں کریں گے، تانا بنی کریں گے، اس کی عزت مجروح ہوگی اور وہ صبر کرے گا. اپنی زبان کو بند کیے رہتے اور صبر کرنا چاہیے. ایسے لوگ جو فتنے کا باعث بنتے ہیں اور تنقید و تشہیر کی منع پر چل رہے ہیں انہیں کوئی اہمیت نہ دے، ان کو اپنے پاؤں کی خاک کے درجے کا مقام بھی نہ دے اور صبر کرے یہ سوچ کر کہ اس صبر کا اللہ مجھے فائدہ دے، اس کا مجھے اللہ صلہ عطا فرمائے. یہ اتنا بڑا صلہ ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ منتخب خیالات میں نے بتایا کہ میں ایک سفر سے آ رہا ہوں اور سیدھا یہی پہنچ گیا. تو اگر کوئی کچھ بھی ہے تو اس مضمون کو آپ بعد میں پھر رکھیں اور باتیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت ہمیں جو سلف صالحین کے منہج صافی ہے اس کو اختیار کرنے کی، اس پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہم کو عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آواز آ رہی ہے ساتھیوں کو؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عزیز دوستوں اور بھائیوں،